ایک صاحب کا سوال ہے کہ عورت کے لیے سر کے بال کٹوانا جائز ہے کہ بسا اوقات بال لمبے ہو جاتے ہیں اور نیچے تک چلے جاتے ہیں، تو ان کو کاٹنا کیسا ہے؟ دیکھیں، عورت کے لیے سر کے بال جو ہے یہ ایک زینت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو عطا کی ہے۔ اگر کوئی خاتون اپنے سر کے بال کاٹتی ہے تو یہ ایسا ہے کہ اس نے مرد کے ساتھ مشابہت اختیار کی ہے، جیسا کہ مرد بال کاٹتے ہیں تو عورتوں کے لیے بالوں کا کاٹنا منع ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کی مشابہت مردوں کے ساتھ ہو جاتی ہے، تو مردوں کو عورتوں کے ساتھ اور عورتوں کو مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے میں منع کیا گیا ہے، حدیث پاک میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو ایک تو مشابہت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ خاتون اپنی زینت کو ختم کر رہی ہے، جیسا کہ مرد کے لیے اللہ کریم نے داڑھی میں زینت بخشی ہے، اور اگر کوئی مرد اپنی داڑھی کو کاٹتا ہے تو گویا اس نے اپنی زینت، اپنی خوبصورتی کو ضائع کر دیا۔ تو ایسا ہی عورتوں کے لیے ان کے سر کے بال اللہ نے ان کو زینت عطا کی ہے، خوبصورتی عطا کی ہے، تو اگر کوئی کاٹتی ہیں خاتون تو اپنے سر کے بالوں کی زینت کو ضائع کر رہی ہیں۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے ان الفاظ کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اللہ پاک کی، سبحان من زین الرجال باللحى وزین النساء بالذوائب، کہ پاک ہے وہ اللہ کہ جس نے مردوں کو داڑھی دے کر خوبصورتی بخشی اور عورتوں کو مینڈیاں، ذوائب کہتے ہیں مینڈیوں کو، کہ لمبے لمبے بال اور مینڈیاں اللہ نے عورتوں کو دے کر ان کو زینت بخشی ہے۔ تو مردوں کے لیے داڑھی اور عورتوں کے لیے ان کے سر کے لمبے بال یہ اللہ نے زینت بخشی ہے، تو فرشتے بھی ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے رہتے ہیں۔ تو دیکھیں، عورتوں کے لیے سر کے بالوں کو کاٹنا بالکل منع ہے، لیکن کچھ شرعی عذر اگر پائے جائیں تو پھر کچھ گنجائش نکل آتی ہے۔ اگر کسی خاتون کے بال اتنے لمبے ہو گئے کہ نیچے ہپس، سرین سے بھی نیچے چلے گئے، تو پھر ان کو سرین تک کاٹ لینا، ہپس تک کاٹ لینا، کہ اس سے نیچے جو بڑے ہوئے ہیں ان کو کاٹنے کی اجازت اور اس کی گنجائش ہے۔ اور دوسرا یہ کہ بسا اوقات عورتوں کے جو بال ہوتے ہیں ان کے دو منہ نکل آتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے عورتوں کے بالوں کی گروتھ، ان کی بڑھوتری، پیداوار جو ہے وہ رک جاتی ہے۔ تو پھر ان گروتھ کو واپس لانے کے لیے، بڑھوتری کو واپس لانے کے لیے پھر فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ بالوں کو کاٹنے کی اجازت ہے، لیکن اس کی بھی کچھ مقدار ہے، یہ نہیں کہ جتنی مرضی چاہے بالوں کو کاٹ لے۔ تو پھر خاتون کو اجازت ہے کہ وہ اپنے بالوں کے جو سرے ہیں ان کو تہائی انگلی کے برابر، کہ آدمی کی انگلی کے 3 حصے، ہر ایک پورے جتنے بالوں کو کاٹنے کی اجازت ہے۔ اور ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ خواتین آرٹیفیشل زیورات پہن کر نماز پڑھتی ہیں تو کیا ان کی نماز میں کوئی حرج تو نہیں ہوتا؟ دیکھیں، خواتین کے لیے آرٹیفیشل زیورات کا پہننا، ان کا استعمال کرنا جائز ہے، اور ان زیورات کے ساتھ نماز پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن ایک بات کا خیال رکھا جائے کہ دیکھیں، خواتین کے لیے انگوٹھی، سونا اور چاندی کی انگوٹھی پہننا یہ تو بالکل جائز ہے۔ خاتون سونے کی انگوٹھی بھی پہن سکتی ہے، چاندی کی بھی، اور سونے اور چاندی کی انگوٹھی کے ساتھ نماز پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ آرٹیفیشل زیورات پہن کر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن خواتین اگر آرٹیفیشل انگوٹھی استعمال کرتی ہیں اور وہ آرٹیفیشل انگوٹھی سونے اور چاندی کے علاوہ کسی اور دھات سے بنی ہوئی ہے، لوہا، تانبا، پیتل، جس وغیرہ، کسی سلور، ان دھاتوں میں سے کسی ایک دھات سے بنی ہوئی ہے، تو پھر خاتون کا چاہے نماز میں ہو چاہے نماز کے علاوہ میں ہو، کسی بھی خاتون کا آرٹیفیشل انگوٹھی پہننا جائز نہیں ہے، بلکہ فقہاء کرام نے اس کو مکروہ تحریمی لکھا ہے۔ اب آیا کہ اگر کوئی خواتین میں سے کوئی خاتون آرٹیفیشل انگوٹھی پہن کر، لوہا، تانبا، پیتل وغیرہ کی بنی ہوئی انگوٹھی پہن کر نماز پڑھ لیتی ہے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ تو آرٹیفیشل انگوٹھی پہن کر کوئی خاتون نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی، اس کو نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آئندہ آرٹیفیشل انگوٹھی پہن کر نماز پڑھنے سے بالکل اجتناب کیا جائے، مکروہ تحریمی ہے، چونکہ فقہاء کرام نے لکھا ہے تو نماز پر اثر ضرور پڑتا ہے، لیکن جو نمازیں پڑھ لی ہیں انگوٹھی پہن کر آرٹیفیشل، تو ان کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نمازیں ہو گئی ہیں۔